الوداع فاطمہ، الوداع فاطمہ، الوداع فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد۔ شبہ عزاداری حضرت زہرا ہیں، اور اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کوثر کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ شب میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا یہ سورہ بطور خاص بہت بے پناہ سورہ ہے، یعنی کل 3 آیتیں ہیں، 10 کلمات ہیں، 42 حرف ہیں، مگر اگر وہ خود ارشاد گرامی حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش نظر ہو کہ لِكُلِّ آیَةٍ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ، تو آپ سوچیں کہ یہ تو پورے قرآن مجید سے متعلق ہے۔ لِكُلِّ آیَةٍ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ۔ جب پیغمبر کسی مقام پر لفظ مطلع استعمال کریں تو یہ ہمارا آپ کا شاعرانہ مطلع نہیں ہے، یہ کسی قصیدے یا کسی منقبت کا مطلع نہیں ہے۔ جب حضور مطلع کہہ کے خاموش ہو جائیں تو یقین کرنا چاہیے کہ یہاں سے انوار طلوع ہی ہوتے رہیں گے، کبھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔
اور پھر سورہ مبارک کوثر. گزشتہ شب کے معروضات اگر ذہن عالی میں ہوں تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر ہمارے سامنے روایتیں نہ ہوں، اگر روایتیں نہ ہوں، ہم ہوں اور یہ متن عربی، تو دنیا کے بڑے سے بڑے ادیب کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ لفظ الکوثر کی کوئی تفسیر کر سکے. اور اگر کہیں پر بھی جا کر باکومہ کے روایت بھی لفظ الکوثر کے مصادیق میں کہیں کوئی آب ہے تو سمجھ لیجئے کہ بس وہی آب حیات ہے، اور وہی وہ آب ہے جو ہماری زندگی کا زندہ رشتہ حق سبحانہ و تعالی سے برقرار کر سکتا ہے. یہ ہمیشہ ذہن عالی میں رہے. عوام الناس تو عوام الناس ہیں، ہم سب جو طلاب علوم دینیہ ہیں، ہمارے سامنے ہر وقت ہر نفس یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو سانس آئی ہے یہ حضرت حق سے رشتہ برقرار رکھنے کے لیے آئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے زندہ رشتہ اور زندگی کا رشتہ. سوچتے رہیے گا یہ مضمون. یہ زندہ رشتہ اور زندگی کا رشتہ قرآن کے کلمات وسیلہ بنیں گے کہ یہ رشتہ برقرار ہو، وہ احکام وسیلہ بنیں گے جو قرآن سے مستنبط ہوں گے، اور وہ کردار وسیلہ بنیں گے جن کا تعارف قرآن نے کرایا ہے. کئی اعتبار سے کسی کتاب کے خلاصے تیار کیے جا سکتے ہیں. اب بہت سے حضرات کو یہ جملے میرے یاد ہوں گے اور یاد رہنے چاہیے. میں نے بہت مرتبہ عرض کیا ہے ممبروں سے کہ ایک زاویے سے اگر دیکھیے کہ قرآن مجید کوئی کتاب ہے تو ہر کتاب کا کوئی ایک موضوع ہوتا ہے، اور اگر پوچھا جائے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، ایک لفظ میں بتائیے تو وہ توحید ہے. اردو میں جو اچھی بڑی تفسیریں لکھی گئیں اور بعد میں اس کا عربی اور فارسی اور انگریزی ترجمہ بھی ہوا، اس میں ایک مولانا سید ابو العلاء مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن بھی ہے. بہت اچھا ترجمہ ہے، تفسیر اچھی ہے، قطع نظر ان مقامات کے جہاں ہمیں اختلاف ہے. مولانا ابو العلاء مودودی کا خاندان علم و ادب کا خاندان تھا. ان کے جد اعلیٰ جو ہیں وہ مرزا غالب سے بھی خط و کتابت رکھتے تھے. جس وقت تفہیم القرآن لکھی گئی اس وقت دنیا بھر میں ایک مغربی تحریک کا بڑا اثر تھا. وہ تحریک تھی ایگزسٹینشلزم، وجودیت کی تحریک. یہ وجودیت کی اصطلاح اس سے مختلف ہے جو آپ حوزے میں فلسفے میں پڑھتے ہیں. کلاسیکی فلسفے میں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وجودیت، یہ وجودیت جو مغرب سے آئی تھی اس سے مختلف چیز ہے. اس میں وجودیت پورے نظریے کا محور انسان تھا، اور اس بات پہ زور دیا جا رہا تھا کہ انسان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کس کو کس وقت کس اسٹیج پر کون اہمیت دے رہا ہے. اور ہمارے یہاں انسان کی اس پوری کائنات میں بہت اہمیت ہے. انسان
وہ وجود ہے کہ جس سے چشم امید مشیت لگی ہوئی ہے. انسان بہت قیمتی گوہر ہے. اگر یہ پوری کائنات بمنزلہ صدف ہے تو اس کا گوہر شاہوار انسان ہے. لیکن یہ سائنس تو انسان کو حیوان سمجھتی ہے. سائنس انسان کو حیوان سمجھتی ہے. یہ وحی الہی ہے، یہ قرآن ہے جو انسان کے سر پر خلافت الہیہ کا تاج رکھتا ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ انسان اہم ہے، لیکن کون اہمیت دے رہا ہے، کس زاویے سے اہمیت دے رہا ہے، کس مقصد سے اہمیت دے رہا ہے، کس وقت اہمیت دے رہا ہے. یہ ایگزسٹینشلزم کی جو تحریک تھی، اس میں انسان کو بہت اہمیت دی گئی. یعنی انسان کو اتنی اہمیت دی گئی کہ خدا کے مقابل میں انسان کو کھڑا کر دیا جائے. نبوت کے مقابل میں انسان کو کھڑا کر دیا جائے. بالکل ویسے ہی جیسے خود ہمارے کلمہ گویوں کے درمیان ایسے لوگ ہیں کہ جس نے ہمیں توحید سکھائی اسی کی توہین توحید کا نام لے کر کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کی اہانت، توہین، اور نعوذ باللہ خاکم بدہن ان کی تحقیر کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. پوری تحریک ہے. حضور کے فضائل کا انکار، ان کے مراتب کا انکار، ان کی عظمتوں کا انکار، ان کے احترام سے روکتے ہیں اللہ کا نام لے کر. جس نے ہمیں خدا سے متعارف کرایا اسی کی توہین خدا کا نام لے کر کی جا رہی ہے. اور فرمایا تو خدا اپنی اس تعظیم سے خوش ہوگا، خود پروردگار راضی ہوگا اس مدحت سے، اس توحید سے جس میں توحید کا کلمہ تو پڑھا جائے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور احسان کی جائے. بہرحال تو وہ زمانہ وہ تھا کہ جب پوری دنیا میں انسانیت 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 یہ بات کہی جا رہی تھی. تو مولانا مودودی نے جو مقدمہ لکھا تفہیم القرآن کا، اس میں یہ سوال قائم کیا کہ قرآن مجید اگر ایک کتاب ہے تو ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے، اور یقیناً یہ ایک کتاب ہے تو اس کا بھی کوئی موضوع ہوگا. اگر سوال قائم کیا جائے کہ اس کا کیا موضوع ہے تو جواب ہے انسان. انہوں نے اس مغربی تحریک کے زیر اثر یہ سوال قائم کیا اور جواب دیا کہ اس کا موضوع ہے انسان. اس فقیر کو اختلاف ہے اس سے. قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں ہے، یہ میں مکرر عرض کر چکا ہوں. قرآن مجید کا موضوع از اول تا آخر توحید حق صمدی ہے. توحید، پوری کتاب کا موضوع توحید ہے. یعنی اگر ایک لفظ میں خلاصہ بیان کرنا ہو تو ایک کلمہ ہے توحید. دوسرے زاویے سے کہ بھئی قرآن مجید کتاب عمل ہے، پیغام عمل ہے، اس میں بہت سے احکام ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ اس کا خلاصہ بتائیے ایک لفظ میں کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، تو بھی عرض کر چکا ہوں ایک جواب ہے وہ بہت محکم. قرآن مجید کا پوری کتاب کا ایک لفظ میں جواب ہے، قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقوی. سب کچھ اس میں شامل ہے. تیسرے نقطہ نظر سے اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن مجید کا نظام کون سا ہے جو نظام اس نے انسانیت کو عطا کیا ہے. دیکھیے انسانیت
بغیر کسی نظام کے پروان نہیں چڑھ سکتی. انسانی معاشرہ بغیر حکومت کے، بغیر دولت کے، بغیر نظام کے قائم نہیں ہو سکتا، پروان نہیں چڑھ سکتا. اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے کہ قرآن مجید نے کوئی نظام دیا ہے، اور اگر دیا ہے تو اس نظام کا عنوان کیا ہے، نام کیا ہے، کون سا نظام ہے، تو بس ایک لفظ میں جواب ہے، قرآن مجید کا دیا ہوا نظام ہے نظام ولایت. تو قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، پیغام ہے عملی تقوی، نظام ہے ولایت. یہ ایک اعتبار سے پورے قرآن مجید کا خلاصہ بیان ہو گیا. گزشتہ شب میں نے اس سے ذرا مختلف اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پیش کیا. جوہری اختلاف نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کس سیاق و سباق میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. باتیں یہی سب ہیں. میں نے عرض کیا پورے قرآن مجید میں دو چیزیں پیش کی گئی ہیں، یا احکام یا کردار. کچھ احکام ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے. اب یہ احکام عملی بھی ہو سکتے ہیں اور اعتقادی بھی. تو سب کچھ آ گیا، اصول دین سے، توحید سے لے کر معاد تک، اور طہارت و صلاۃ سے لے کر حدود و دیات تک، عبادات سے لے کر معاملات تک سب آ گیا. قرآن مجید نے یا احکام دیے ہیں اور یا ان احکام پر عمل کرنے کے لیے مثالی کردار سے روشناس کرایا ہے. ان کرداروں کو پیش کرنا مقاصد قرآن میں سے ہے، اور جب ان کرداروں کو پیش کرنا مقاصد قرآن میں سے ہے تو ان کرداروں کی معرفت حاصل کرنا ہمارے مقاصد حیات میں ہونا چاہیے. ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف بحث احکام صلاۃ و طہارت میں کرتے رہیں پوری زندگی. واجب ہے کہ سیرت معصومین پر غور کیا جائے، سرسری طور پہ نہ گزر جائیں، اور دوسروں کی نقل کی ہوئی روایتوں پر بھروسہ نہ کریں. اور جو اپنوں نے بھی نقل کی ہیں روایتیں، یہاں پہ ٹھہر کے ایک درد دل اور کر لوں، چونکہ یہ سب آپ ہی کو کرنا ہے، یہیں ہونا ہے، اسی شہر سے یہ کام ہونا ہے. کل بھی بات تاریخ کی آ گئی تھی، آج بھی تاریخ سے متعلق ایک بات عرض کروں. ہم نے تاریخ نگاری کے باب میں یا تحریر کے باب میں، اسلوب بیان اور اسلوب تحریر کے باب میں قرآن سے کیا سیکھا کیا ہم نے؟ کچھ بھی لکھ دینا اور کچھ بھی کہہ دینا، اور درمیان میں قرآن مجید کے کسی ایک دو لفظ کو بطور اقتباس رکھ دینا، اس سے تو حق ادا نہیں ہوتا. اور ہمارے آپ میں کیا گزارش کر رہا ہوں، ایک بہت عظیم و شان مضمون آپ نے اپنے اعتبار سے لکھا، اور دو تین جگہوں پر قرآن مجید کے کچھ فقرے بطور ضرب الامثال، امثال قرآنی کے طور پر اقتباس کر کے رکھ دیے. قرآن کا حق ادا ہو گیا. تقریر فرمائی آپ نے، اپنے اعتبار سے، اپنی سطح ذہنی سے تقریر ہو گئی. کہیں کہیں قرآن مجید کے کچھ فقرے اقتباس کر کے آپ نے رکھ دیے. یہ لفظ اقتباس جو ہے، یہ صنائع و بدائع میں سے بھی ایک اقتباس، ایک صنعت ہے. جب آپ کوئی کلام اپنے کلام میں جڑتے ہیں نگینوں کی طرح تو وہ اقتباس ہے. قرآن مجید سے اتنا اقتباس کافی نہیں ہے. سب سے اہم بات یہ ہے، آج تک تاریخ نگاری پر، سوانح نگاری پر سب سے غالب اسلوب، غالب رنگ، غالب طرز یہ ہے کہ ہم تاریخوں پر سن، دن، روز، مہینہ اور اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. وقائع نگاری یا واقعہ نگاری پہ زور دیتے ہیں، کردار نگاری پر زور نہیں دیتے. جو عام طرز تحریر ہے اس کی بات کر رہا ہوں، مستثنیٰ چیزیں الگ ہیں. واقعہ نگاری الگ ہے، سیرت نگاری الگ.
کس دن وہ واقعہ پیش آیا، کس تاریخ میں کہ حضرت آدم جنت سے رخصت کیے گئے، قرآن مجید نے اسے اس دن اور اس تاریخ کو نہیں لکھا. قرآن مجید نے سبب لکھا کہ کس سبب سے نکالے گئے. قرآن مجید نے پھر وہ سبب بتا دیا کہ جس سبب سے وہ کردار بلندیوں تک پہنچا اور سرفراز کیا گیا. کردار نگاری، سیرت نگاری قرآن مجید کا خاص ہنر ہے جسے ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے. فلاں مورخ نے لکھا ہے یہ واقعہ فلاں تاریخ میں ہوا. کتنے لوگ ہیں، یعنی آپ پی ایچ ڈی کی تھیسس اٹھا کے دیکھیں، تحقیقی مقالے اٹھا کر دیکھیں، صفحوں کے صفحے نقل قول. فلاں مورخ نے یہ لکھا، ارے فلاں مورخ خود کوئی محل اعراب بھی رکھتا تھا کہ نہیں؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ فلاں راوی خود کوئی محل اعراب تھا، رکھتا تھا یا نہیں؟ 10 20 25 50 اقوال نقل کیے جا رہے ہیں، اور شاید ایک روایت میری نظر سے گزری ہے کہ جہاں کہا گیا ہے کہ یہ قبروں پر لکھی ہوئی لوحیں پڑھنے کی عادت نہ ڈالو، شاید اسی لیے کہ لوح قبر کی تحریر پڑھ پڑھ کے تاریخ نہیں لکھی جاتی، بولتی ہوئی زندگی سمجھ سمجھ کے تاریخ لکھی جاتی ہے. عام طور پہ جو تاریخیں لکھی گئیں وہ کون سی تاریخیں؟ لوح قبر پڑھ کے کہیں تاریخ لکھی جاتی ہے؟ لوح قبر کی تحریر سے تاریخ بنتی ہے؟ بولتی ہوئی زندگی سے تاریخ بنتی ہے. یہ بولتی ہوئی زندگی، یہ تاریخ نگاری یہ قرآن نے سکھائی ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے بطور خاص وہ واقعے نقل کیے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں اس موقع پر سخن وجود میں آیا ہے، جہاں عموماً سخن وجود میں نہیں آتا. دیکھیے اب میں اسی بہانے سے، بہانہ تو خیر نہیں ہے، اس معنی میں بہانہ نہیں ہے، لیکن ادبی اعتبار سے تو لفظ بہانے کا یہاں استعمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اسی بہانے سے جیسے آپ میری بوجھل نثر برداشت کرتے ہیں تو آج 2 مصرے بھی برداشت کر لیجئے گا. دیکھیے قرآن مجید نے گہوارے میں کہیں بچہ بولتا ہے؟ عموماً گہوارے میں کوئی بچہ بولتا ہے؟ نہیں بولتا نا. اس واقعے کو نقل کیا، اور ایک موقع پر نہیں، حضرت ابن مریم علیہ وعلیہ السلام وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، ان کے تذکرے میں، جناب یوسف صدیق کے تذکرے میں، اور ہماری روایتوں میں جو واقعات ہیں، پھر اس پس منظر سب ذہن میں لائیں. تو ایک مرتبہ غور کر رہا تھا میں، اور ان روایتوں پہ غور کر رہا تھا جو جناب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہیں کہ نوک نیزہ پر آپ کے سر مبارک نے گفتگو فرمائی اور قرآن کی تلاوت کی. تو دیر تک سوچتا رہا، پھر میر انیس علیہ الرحمہ کی ایک زمین میں یہ 2 مصرے ہو گئے، ایک مطلع ہو گیا کہ آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک. آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارے مسیح سے نوکے سے نہ تلک. آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارے مسیح سے نوکے سے نہ تلک. یہ بولتی ہوئی زندگی تاریخ بناتی ہے. یہ بولتی ہوئی زندگی تاریخ بناتی ہے. اور خاص طور سے اب یہ بولتی ہوئی زندگی کی بات آ گئی تو کتنی باتیں بغیر کہے ہوئے آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوں گی. جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب میں
یہ روایتیں ہیں اور درست ہیں، کم سے کم میرا ایمان ہے کہ جب آپ بطن مادر میں تھیں تو گفتگو فرماتی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ قریش کی خواتین نے، یہاں جملہ یوں کہوں، حالانکہ مجھے وہ لفظ ویسے پسند نہیں ہے، گریز کرتا ہوں، لیکن یہاں کہوں، قریش کی عورتوں نے اس خاتون مکرم کا بائیکاٹ کر رکھا تھا. وہ نہیں آتی تھیں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس، بی بی تنہائی محسوس کرتی تھیں. تو ایک مرتبہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الشرف میں داخل ہوئے اور دیکھا بی بی سے کوئی گفتگو کر رہا ہے، بی بی کسی سے گفتگو کر رہی ہیں. آتے ہوئے سن لیا، دروازے سے حجرے تک پہنچتے پہنچتے سن لیا بی بی کسی سے گفتگو کر رہی ہیں. داخل ہوئے، کوئی بھی نہیں ہے. پوچھا کس سے گفتگو ہو رہی تھی؟ فرمایا یہ بچی جو میرے شکم میں ہے مجھ سے گفتگو کرتی ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بچہ ولادت کے فوراً بعد آغوش مادر میں گفتگو کر سکتا ہے تو پھر یہ جنین بطن مادر میں بھی گفتگو کر سکتا ہے اگر امر حق اس سے وابستہ ہو جائے. اور یقیناً وہ ماں جو شکم میں ماں سے وہ ماں جو اپنی ماں کے شکم میں اپنی ماں سے گفتگو کر سکتی ہو، وہی ایسے بچے کو جنم دے سکتی ہے جو نوک نیزہ پہ گفتگو کر سکتا ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ بولتی ہوئی زندگیاں ہیں جو تاریخ بناتی ہیں. وہ تاریخ کچھ اور ہے جو آپ کو ملتی ہے بازار میں. وہ تاریخ جو ایڈورڈ گبن لکھتے ہیں اور وہ تاریخ جو ابن خلدون لکھتے ہیں، وہ تاریخ جو طبری لکھتے ہیں، اور وہ تاریخ جو، اب کتنے نام گناؤں؟ یہ تو دو ایک وہ ہیں جو میرے نزدیک کہیں پہ تھوڑا سا محل اعراب ہیں، اگرچہ مجرور حالت میں صحیح. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اگرچہ مرفوع تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، حالت رفع میں کوئی نہیں، یا نصب میں ہے یا جر میں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تبصرہ مکمل تبصرہ ہے پورے تاریخی سرمائے پر. تو ان تاریخوں پہ نہ جائیے. ان تاریخوں میں ایک ستم اور ہوا ہے جس ستم سے اجمالاً ہم سب واقف ہیں، لیکن تفصیلی طور پر واقف ہونے کی ضرورت ہے. جس اطمینان سے بیٹھ کے ہم لوگ بھی مقالہ لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، خوب لکھتے ہیں. اکثر لوگ ہم سے لکھنے کے لیے فرمائش کرتے ہیں اور ہم قلم ہاتھ میں لے کے درماندہ رہ جاتے ہیں، نہیں لکھ پاتے. کیا لکھیں؟ جو لکھیں گے وہ پڑھا نہ جا سکے گا. تحمل نہیں ہے لوگوں میں، نہیں ہے تحمل. چونکہ تمام کی تمام امت جو ہے وہ اسی تاریخ کو سننے اور پڑھنے اور لکھنے اور دہرانے کی عادی ہو چکی ہے جو درباروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. اور درباروں کا رویہ یہ رہا ہے کہ ہر دور میں جو برسر اقتدار آیا اس نے تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی. توجہ رکھیے گا اس بات پر، اسے نظر انداز نہ کیجیے گا. جو جب اقتدار میں آیا اس نے تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی. اب اس کی کتنی مثالیں دوں؟ یہاں پر زیادہ تر حضرات بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں، بر صغیر ہند و پاک. ہو سکتا ہے یہاں پاکستان کے حضرات زیادہ تعداد میں ہوں تو بعد میں یہ احتجاج نہ کیجیے گا کہ آپ نے پاک و ہند کیوں نہیں کہا، ہند و پاک کیوں کہا.
اس میں نے خاص رعایت رکھی ہے، چونکہ پاک کا وجود ہند سے ہوا ہے، اس لیے ہند و پاک ہی کہنا مناسب ہے نا۔ اردو کے ایک بہت مشہور شاعر تھے، ترقی پسند شاعر تھے، پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے بہت سرخیل شعراء میں سے تھے، علی سردار جعفری صاحب۔ تو کہیں ہند و پاک دوستی کے لیے مشاعرہ ہو رہا تھا، ان سے کہا گیا صدارت کے لیے، انہوں نے صدارت بھی کی، نظم بھی پڑھی۔ مجھے وہ صرف اس لیے پسند ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر کچھ بھی کیا ہو، اہل بیت کے احترام میں کبھی کمی نہیں آنے دی۔ یہ میں بتا دوں کہ ممبر پہ میں کسی کا ذکر بھی کر لیتا ہوں کبھی کبھی، تو کیوں، اور اس کے کئی مواقع ہیں جس کا میں شاہد ہوں۔ تو اس موقع پر انہوں نے ظاہر خوش کرنے کے لیے کہا کہ چونکہ خود ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے، کہا ہندوستان نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، دنیا کے ممالک بہت سی چیزیں بناتے ہیں، مگر میں اس وقت کہتا ہوں کہ ہندوستان نے سب سے خوبصورت جو چیز بنائی ہے وہ پاکستان ہے۔ بہت مشہور ہوا یہ جملہ ان کا۔ تو بہرحال بر صغیر ہند و پاک، اب دیکھیے اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی تاریخ کیسے تبدیل کی جا رہی ہے۔ اخبارات پر نظر ہے آپ کی، جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ نظر ہے آپ کی۔ تاریخ تبدیل کی جا رہی ہے، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں نئی تاریخ لکھ کے دی جا رہی ہے، یہ پڑھائیے وہ نہ پڑھائیے، جو آپ سینکڑوں برس سے پڑھاتے آ رہے ہیں وہ نہ پڑھائیں، یہ پڑھائیں جو ہم دے رہے ہیں۔ یہ کام ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک رخ۔ دوسرا رخ کہ کسی واقعے کی تحقیق کے سلسلے میں آپ غور فرمائیے کہ آج سے 100 برس پہلے، 200 برس پہلے، 300 400 برس پہلے تو وسائل اعلام اور وسائل استعلام، اطلاع دینے اور اطلاع حاصل کرنے کے وسائل کس قدر محدود تھے، اب کس قدر آئی ٹی کا زمانہ ہے۔ میں بھی یہاں تقریر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسی وقت کوئی صاحب آسٹریلیا میں بھی سن رہے ہوں اور اسی وقت امریکہ میں بھی سن رہے ہوں، یہ ہے نا۔ اس کے باوجود اس وقت دنیا میں ایسے حوادث ہو رہے ہیں جن کے بارے میں تاریخ سچی ہمارے ہاتھ نہیں لگتی۔ کیا عالمیہ ہے، غور فرمائیں آپ۔ اس وقت ایسے حوادث وجود میں آ رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں، جن کی صحیح تاریخ ہم تک نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ حجاب کیا ہے؟ اقتدار، سیاسی اقتدار۔ حجاب کیا ہے؟ طاغوت۔ حجاب کیا ہے؟ فرعون۔ حجاب کیا ہے؟ نمرود۔ حجاب کیا ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں ماضی ہی میں تھے نمرود اور طاغوت؟ یہ سب زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، فرعون کا قد بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ فرعون کا قد جب بہت دراز ہوتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ بن جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے ان کا اقتدار۔ صحیح خبریں میڈیا میں نہیں آ سکتی تو تاریخ کیسے لکھی جائے گی؟ یہ سب زندہ مسائل ہیں۔ اب یہ مسائل میں نے اس لیے عرض کیے کہ ایک طرف تو عام جو لوگ بہت ایمانداری سے بھی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، انہیں سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ لوح قبر کی عبارتیں تاریخ نہیں تشکیل دیتی، بولتی ہوئی زندگیاں، زندہ کردار تاریخ سازی کرتے ہیں۔ دوسری بات، تاریخ اقتدار اور ایوان اقتدار میں نہیں لکھی جاتی، وہاں تو ہمیشہ تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی تاریخ کے ساتھ بھی ہوا، عربی تاریخ کے ساتھ بھی ہوا، اہل بیت کی تاریخ کے ساتھ بھی ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات طیبہ میں جھوٹی حدیثیں گڑھی جانے لگی تھیں، کس مقصد سے؟ تاریخ بدلنے کے لیے۔ اور کیا مقصد تھا؟ تاریخ بدلنے کے لیے، تاریخ مسخ کرنے کے لیے۔
دنیا کا کوئی پڑھا لکھا مسلمان منکر ہو سکتا ہے کہ حضور کی زندگی میں جھوٹی روایتیں نہیں گڑھی گئیں؟ متواتر لفظاً اور معناً متواتر روایتوں اور حدیثوں میں سے وہ حدیث ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے، میری طرف سے جھوٹی حدیث نقل کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ متواتر حدیثوں میں شمار ہوتی ہے، تمام مسلکوں میں تقریباً۔ اس کا مطلب حضور کی زندگی میں حضور کے خلاف تاریخ سازی شروع ہو گئی تھی، اور جب حضور کی آنکھ بند ہو گئی اور اقتدار کسی اور کے سپرد ہو گیا، اقتدار پہ کوئی اور آ گیا، تو تاریخ بدلی گئی یا نہیں؟ بدلی گئی۔ ایک اقتدار کے بعد دوسرا اقتدار آیا، بنو امیہ کا دور آیا، انہوں نے تاریخ بدلی یا نہیں؟ بدلی۔ بنو عباس کا اقتدار آیا، تاریخ بدلی یا نہیں؟ سلطنت عثمانیہ کا دور آیا، تاریخ بدلی گئی یا نہیں؟ آج اس وقت روزانہ 2 4 10 کتابیں اور مقالے سینکڑوں لکھے جا رہے ہیں سعودی عرب کی حکمراں جماعت کے زیر سایہ پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں، تاکہ تاریخوں کو بدلا جائے۔ آج ابھی مسلسل یہ کام ہو رہا ہے۔ فضائل کا انکار ہو، مناقب کا انکار ہو، اہل بیت کی خدمتوں کو چھپایا جائے، ایک نئی فرضی تاریخ دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ جو علوم جن کا سرچشمہ اہل بیت اطہار کی ذوات کریمہ ہیں، ان علوم کی نسبتیں ان سے توڑ کر اور کسی اور سے جوڑ دی جائیں کہ اس علم کے بانی یہ نہیں تھے، وہ تھے، یہ علم ان سے نہیں ملا، ان سے ملا۔ مسلسل ہر روز محققین کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، کس لیے؟ تاکہ تاریخ بدلی جائے۔ جہاں مسلسل تاریخیں بدلی جا رہی ہوں، یاد رکھیے گا عزیزان گرامی ایک جملہ، جہاں مسلسل تاریخیں بدلی جا رہی ہوں اور تاریخ بدلنے والے سب دشمن ہوں، نواصب ہوں، متعصب افراد ہوں، وہاں بھی اگر پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار کے فضائل آج بھی باقی ہیں تو تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ یہ سچ ہو تو ایسا کہ صدیوں کا جھوٹ بھی اس پر غبار نہ ڈال سکے۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ بات یہ تھی کہ ہم کرداروں کو کن تاریخوں میں تلاش کریں، اور کردار نگاری سیکھیں یا واقعہ نگاری۔ واقعہ نگاری سے حق ادا نہیں ہوتا۔ واقعہ نگاری یہ ہے کہ دن فلاں، تاریخ فلاں، وقت فلاں، یہ ہوا، ایسے ہوا، بس ختم ہوئی بات۔ فلاں صاحب مسکرائے، یہ واقعہ ہے۔ فلاں صاحب کس موقع پر کس جذبے سے مسکرائے، یہ کردار ہے۔ فرق سمجھے؟ واقعے اور کردار کا فرق سمجھے؟ یہ مسکراہٹ اور ہنسی کی کتنی قسمیں ہیں یا نہیں؟ ایک ہنسی وہ بھی ہے جسے زہر خند کہتے ہیں، یعنی مسکراہٹ دل و جگر چاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ مسکراہٹ کسی انسان کے مورل کو ڈاؤن کر دیتی ہے۔ مسکراہٹ کسی انسان کو، ایک شخص مسکراتا ہے اس طرح سے کہ دوسرا ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے۔ ڈپریشن، جبکہ اصل کیا ہے؟ تبسم کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ زندگی میں مسرتیں پیدا ہوں۔ واضح ہے؟ زندگی کا اگر گہرائی سے مطالعہ کریں، تجزیہ کریں، تو یہ حقائق سامنے کے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو صرف یہ کہ فلاں صاحب مسکرائے، یہ ہے واقعہ۔ فلاں صاحب کس جذبے سے، کس احساس سے، کس موقع پر کس طرح مسکرائے اور کس طرح دوسروں کو ان کی مسکراہٹ نے مسرت کا تحفہ دیا، یہ ہے کردار۔ پورے قرآن مجید میں کردار نگاری کا ہنر ہے، کل کے مشیت میں واقعہ نگاری پہ زور نہیں صرف کیا گیا۔
اور کرداروں کو جو جس نے عظیم کردار تھے ان کو اسی طرح الفاظ دیے گئے. فاطمہ کا کردار اتنا عظیم تھا کہ اس کے لیے لفظ الکوثر کے علاوہ کوئی لفظ زیبا نہ تھا. الکوثر انا اعطیناک الکوثر. کیا ان الفاظ میں کردار نگاری ہے. سیرت، بے پناہ سیرت. پھر یاد رکھیے گا جب میں بے پناہ، نامتناہی، لامتناہی، لامحدود یہ کلمات استعمال کرتا ہوں تو سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہوں، اور فوراً یہ اعتراض نہ ہو کہ صاحب خدا اور بندے کے درمیان تو کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا. ارے ہمارا خدا خدا ہے، بت نہیں ہے. یہ بعض متکلمین نے اور بعض دینیات رٹ لینے والوں نے عجیب و غریب خدا سمجھ رکھا ہے، جس پر کبھی کبھی شاعر نے طنز بھی کیا ہے کہ زمان بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا، ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا. ایسا نہ کیجیے. خدا بہت عظیم ہے. ہمارا خدا وہ عظیم ہے جو نامتناہیاں تخلیق کرتا ہے. ہمارا خدا، ہمارا اللہ وہ عظیم ہے. متناہی چیزوں کی تخلیق کوئی ہنر ہے؟ محدود چیزوں کا بنانا کوئی کمال ہے؟ زوال پذیر چیزوں کو تخلیق کر دینا کوئی ہنر ہے؟ ہمارا اللہ وہ ہے. اسی لیے اس نے خود کو کہا احسن الخالقین. تم جو بناتے ہو محدود ہے، میں جو بناتا ہوں نامحدود ہے. تم جو بناتے ہو وہ زائل ہو جانے والی چیز ہے، میں جو بناتا ہوں باقی رہنے والی چیز ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک وہ گروہ ہے جو توحید کا سہارا لے کے اہل بیت کے فضائل کا انکار کرتا ہے. کچھ لوگ ہمارے یہاں پیدا ہو گئے ہیں توحید کا سہارا لے کر اہل بیت کے فضائل کا انکار. ابن الوقت صوفی ہوتا ہے، صاحب الوقت معصوم ہوتا ہے. صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الوقت، کیا معانی ہے اس کے؟ یوں ہی محمل ترکیبیں ہیں، دل خوش کرنے کے لیے ہیں، سخن گسترانہ باتیں ہیں، شاعرانہ ترکیبیں ہیں. یہ کیوں قرآن مجید میں کہا گیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق؟ کیوں کہا گیا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ؟ ہم نے محمد کو، پیغمبر کو، نبی کو شاعری نہیں سکھائی ہے، یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تم اپنے محدود کرداروں کو شاعری کے ذریعے سجا سوار کے پیش کرتے ہو. اس کے پاس وہ کردار ہیں کہ شاعری سے بے نیاز ہیں. شاعرانہ مبالغے کی محمد کو ضرورت ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات کے سلسلے میں آپ حضرات کا ذوق بہت کمزور ہے. بہرحال ابھی تک آپ حضرات کے ذہنوں کو میں اپنی بر تک کوشش کر رہا ہوں کہ اس افق تک آ جائیں جہاں ہم سمجھ سکیں کہ انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب، اے مصطفیٰ، ہم نے، ذرا دیکھیے گا وہ خود نامتناہی ہے. وہ نامتناہی اپنے حبیب کو کوئی نامتناہی شے عطا کر رہا ہے. وہ نامتناہی اپنے حبیب کو کوئی نامتناہی شے عطا کر رہا ہے. اب اس نامتناہی کو متناہی ذہنوں سے پہچانوانے کے لیے ایسا لفظ چاہیے تھا
جو لکھنے میں متناہی ہو معنی میں نامتناہی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. خدا کی قسم اس لفظ الکوثر کا جلال، جمال، حسن، کمال یہ اور کسی لفظ میں ادا ہو نہیں سکتا. اور پورے قرآن مجید میں بس ایک بار آیا ہے. خدا تو ہے منفرد، واحد، احد، ویتر، مگر دیکھو اس نے اپنی یہ مخلوقات میں کیسی منفرد شخصیتیں اور کرداروں کو خلق فرمایا ہے. ایسی انفرادیت کہ پورے قرآن مجید میں بس ایک بار نام آیا. یہ ایک اشارہ ہے کہ خدا کی قسم جس طرح پورے قرآن مجید میں لفظ الکوثر ایک بار آیا ہے، آدم تا قیام قیامت پورے عالم ہستی میں فاطمہ جیسا نقش کوئی مکرر نہیں آ سکتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس آپ اجازت دیں تو ایک باتیں اور عرض کر لوں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ تاریخیں اتنی مسخ کی گئیں کہ بی بی کے آثار بالکل تاریخ میں ملتے ہی نہیں ہیں. نہیں ملتے ہیں، تاریخ میں نہیں ملتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں. بتائیے، اور جو ہم پڑھتے ہیں اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں، جس کا جب جہاں جس میدان میں چاہے مناظرہ کرنا ہو مناظرہ کر لے، مباہلہ کرنا ہو مباہلہ کر لے. عصمت اہل بیت، ولایت اہل بیت، طہارت اہل بیت، ان کی حجیت، ان کا منصوص من اللہ ہونا، ان کا بے کرا ہونا، ان کا نامتناہی ہونا، ان کا صاحب الامر ہونا، ان کا صاحب العصر ہونا، ان کا صاحب لیلۃ القدر ہونا، ان کا کوثر ہونا، یہ سب جس کا جہاں جب جس میدان میں چاہے مناظرہ کرنا ہو مناظرہ کر لے، مباہلہ کرنا ہو مباہلہ کر لے. خدا کی قسم یہ بی بی وہ ہے. میں لفظ مباہلہ خاص طور سے اس لیے استعمال کر رہا ہوں، بدر سے لے کر تمام جنگیں فتح کرنے کے لیے تو علی موجود تھے. مباہلہ وہ خاص میدان تھا جو زہرا کی آمد سے فتح ہوا ہے. اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بھائی جو اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، ان کے لیے تو یہ سب صرف تذکر ہے. لیکن اگر کوئی ایسا فرد ہے تو اس کے لیے میں ذرا سی وضاحت کر دوں کہ تاریخ میں کیا ہے. نصارائے نجران مدینے آئے، حضور سے ملاقات کی، اور پہلے ہی دن حضور کا جلال بھی دیکھ لیا، جمال بھی. پہلے ہی دن جب آئے زرق برق لباس پہن کر تو حضور نے جلال کا اظہار کیا. ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ صاحب خلق عظیم جس کے اخلاق کا اتنا شہرہ ہے، جو نبی ہے، اس نے ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو بس اصحاب اتنے ہی رمز شناس و مزاج شناس نبوت تھے کہ کسی کو جواب سمجھ میں نہیں آیا.
انہوں نے پوچھا بھئی یہ کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں ہمارے سوال سلام کا، گفتگو نہیں کر رہے ہیں؟ کس نے جواب دیا؟ کسی صحابی نے؟ واقعہ غیر بھی لکھ سکتا ہے، کردار اہل البیت لکھتے ہیں۔ جواب سلام نہ دینا واقعہ ہے۔ کیوں نہیں دیا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کا کیا اثر مرتب ہوگا؟ یہ کردار ہے۔ واضح ہے؟ جیسے میں نے مسکراہٹ کی مثال دی تھی، ویسے یہاں غضب کی مثال دی ہے۔ مورخ یہ لکھ دے کہ نصارائے نجران آئے، رسول نے سلام کا جواب نہیں دیا، واقعہ ہے۔ اس واقعہ نگاری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی درس حاصل نہیں ہوگا، انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ کردار سامنے نہ آئے۔ کردار کون سمجھائے؟ کردار تو وہی سمجھائے جو نفس کا مرتبہ رکھتا ہو۔ گلاب کی خوشبو گلاب کے پودے کے بغل میں اگی ہوئی گھاس بتا سکتی ہے؟ مجھے ویسے سیر اور سیاحت کا بہت شوق نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کی سیر و سیاحت کتب خانے میں بیٹھ کے کر لیتا ہوں۔ لیکن میں ایک بار فیض آباد گیا تھا تو بابری مسجد کو بھی میں نے جا کے دیکھا تھا، جب منہدم نہیں ہوئی تھی، شہید نہیں ہوئی تھی، اور وہاں ایک گلاب باڑی ہے، وہاں بھی گیا تھا۔ تو گلابوں کے ماشاءاللہ تختے لگے ہوئے تھے، بہت سے دنیا بھر کے قسم قسم کے گلاب وہاں، وہ ایک چیز ہے۔ لیکن گلاب کے پاس جو گھاس تھی اس میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ میں کیسے سمجھاؤں خود کو؟ ارے یہ رہا گلاب، یہ رہی گھاس۔ بعض تو اسی گلبن کی جڑ سے روئیدہ ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گلبن جو ہے نا، وہ گلاب کے پودے کو گلبن کہتے ہیں، تو گلبن کی جڑ ہی سے معلوم ہوتا ہے، یہیں بالکل جڑ سے گھاس نکلی ہے۔ گھاس گھاس ہے، گلاب گلاب ہے۔ تو بہرحال اب یہ کون بتائے کہ گلاب میں خوشبو کیوں ہے؟ یہ کون بتائے کہ گلاب کا رنگ اتنا دلاویز کیوں ہے؟ گلاب کی خوشبو یا خود گلاب سمجھا سکتا ہے، یا وہ عطر جو گلاب سے کشید کیا گیا ہو۔ گلاب جب پوری شکل میں ہو تو گلاب کہلائے گا، جب عطر کشید کیا جائے گا تو وہ عطر نفس گلاب کہلائے گا۔ نفس گل کا نام ہے عطر گل۔ تو اب اگر کوئی قرآن مجید پڑھے اور آیت مباہلہ پڑھے تو یہی سمجھ میں آ جائے گا کہ نصارائے نجران کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا تھا۔ نفس پکارے گا کہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم غرور اور تکبر کے لباس پہن کر آئے تھے، تم دنیا دار بن کے آئے تھے، تم ملوکیت کے لباس پہن کے آئے تھے۔ اس لیے حضور نے جلال کا اظہار کیا۔ تو مباہلے میں جلال سب سے پہلے سامنے آیا، جلال مصطفیٰ۔ بس یہ وقت گزر رہا ہے اور مطالب جو ہیں اب ذہن میں آ رہے ہیں، تو میرے لیے مشکل یہی ہوتی ہے عموماً، جلال مصطفیٰ۔ اچھا یہ کل پہ چھوڑتا ہوں، سورہ مبارکہ نجم پڑھیے گا، جہاں جلال مصطفیٰ کے اظہار کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ جب رحمت کل جلال کا اظہار کرے تو بڑی قیامت کی گھڑی ہوتی ہے۔ رحمت کل جلال کا اظہار کرے، قیامت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اب بہرحال حضور نے جلال کا اظہار کیا، اور جب انہوں نے پھر خاکسارانہ لباس پہن لیا تو حضور نے
جمال کا اظہار کیا. تو حضور کا جلال دیکھا, حضور کا جمال دیکھا. کب ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ حضور ہوں اور کوئی اہم بات ہو اور وہاں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف فرمانا ہو؟ تو وہ بھی تھے. اور جب مسجد میں آئے تھے تو صرف یہی نہیں تھے اور پتہ نہیں کون کون تھا. ارے سبھی تھے, سب کو دیکھ لیا تھا. اور اکثر حسنین یا آغوش پیغمبر میں ہوتے تھے یا حضور پیغمبر میں ہوتے تھے. تو حسنین علیہم السلام کو بھی دیکھ لیا تھا. خدا کی قسم, قرآن کی قسم, میدان مباہلہ کی فاتحہ زہرا ہے. اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے. اور وہ بھی کیا جملہ کہا ہے. یہ جملہ پہلے دن کیوں نہیں کہا؟ سرائے نجران کا یہ جملہ مؤرخین عامہ نے اور مفسرین عامہ نے لکھا ہے. بس عامہ ہی کہہ لیجئے کافی ہے. کہ ہم آج ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. اللہ سے اگر یہ چاہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے زائل ہو جائے تو زائل ہو جائے گا. اگر یہ جلال زہرا ہے, نقاب اندر نقاب اندر نقاب اندر نقاب, حجاب اندر حجاب اندر حجاب اندر حجاب. اور وہ بھی حجاب کون سا ہے؟ آگے نبوت ہے. اس عصمت کی شان کون بیان کر سکتا ہے جس کا حجاب نبوت ہو؟ خدا کی قسم, خدا کی قسم. کہہ دو مجھے دیوانہ, کہہ دو غالی, تمہارا غالی کہنا میں سینے پہ لکھ لوں گا, حشر میں دکھاؤں گا. اس نے مجھے غالی کہا تھا آپ کے فضائل پڑھنے کی وجہ سے. پھر دیکھیں گے سزا تمہیں ملے گی یا ہمیں. کیا کہنا اس عظیم کردار کا, کیا کہنا اس عصمت کا, کیا کہنا اس طہارت کا, کیا کہنا اس ملیکۃ الاسلام کا. ماں تھی ملیکۃ العرب, بیٹی ہے ملیکۃ الاسلام. کیا کہنا اس کا. آگے نبوت ہے, پیچھے امامت ہے, درمیان میں خود ہے. اور اس کے باوجود جلال کا یہ عالم ہے کہ بس یہ پنجتن پہنچے ہیں میدان مباہلہ میں اور دشمن سرنگوں, سر بسر تسلیم, سر تسلیم خم کر دیا. اور دوسرے تو صرف کلمہ پڑھتے ہیں, انہوں نے سیرت کا کلمہ بھی پڑھا, ان کے کمالات کا اعتراف کیا. ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر خدا سے چاہیں کہ وہ پہاڑ کو زائل کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں گے. یہ ہے زہرا, یہ ہے پنجتن پاک. گفتگو بالکل ادھوری چھوڑ دوں اس لیے کہ آپ اہل ولا ہیں. ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. کتنا نامتناہی صبر ہوگا اس کا جس میں یہ جوہر ہو کہ وہ دعا کر دے کہ پہاڑ زائل ہو جائیں تو ہو جائیں, وہ اپنے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کو برداشت کرے اور دشمن کے لیے بد دعا نہ کرے. عام مورخ سمجھ نہیں سکتا ان کرداروں کو. عام مورخ ان کرداروں کو سمجھ نہیں سکتا. بالکل ادھوری رہ گئی گفتگو. بالکل میں یہ سب تمہید تھی جو مطلب عرض کرنا چاہتا تھا وہ رہ گیا. اب کل انشاءاللہ, اب طاقت ساتھ نہیں دے رہی. خدا کی قسم یہ وہ ہیں کہ اگر دعا کریں پہاڑ زائل ہو جائے تو زائل ہو جائے, دریا رخ موڑنا چاہے موڑ دے. یہ جو دعا کریں پوری ہو جائے. اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ دشمن کے سامنے تلوار نہ اٹھائیں بلکہ بد دعا بھی نہ کریں. ارے کیسا نامتناہی صبر چاہیے. اس صابرہ کا نام ہے فاطمہ. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ.
اس صابرہ کا نام ہے فاطمہ جس کی زندگی صبر سے شروع ہوئی اور صبر پہ ختم ہوئی. تاریخ نگاروں نے خیانتیں کی ہیں، تاریخ نگاروں نے حق ادا نہیں کیا ارباب عصمت کا. کیسی صابرہ ہے فاطمہ، کتنے مصائب، کتنے آلام برداشت کیے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں آقا حسین سے دست ادب جوڑ کر، آقا یقیناً آپ پر کربلا گزری، مگر فاطمہ وہ ہے جس پہ کربلائیں گزری. شاید میرا یہ جملہ زخم دل حسن و حسین کے لیے مرہم بن جائے. آپ پر کربلا گزری، ارے فاطمہ پہ کربلائیں گزر گئیں. ہاں، کچھ حفظ مراتب ہے، کچھ حد ادب ہے کہ میں بہت سی روایتیں جو کتابوں میں ہیں وہ خود نہیں پڑھتا، بس اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں. اور اگر حساس دل ہو نا، اگر مرتبہ شناس ہوں، تو پھر مصائب کے پورے واقعات سننے کی نہ ضرورت ہے، نہ تاب، نہ سکت، نہ طاقت. نہیں، اگر مرتبہ جانتے ہیں کس پر. کبھی میں نے ایک مثال دی تھی، اپنی مثال دی تھی، آپ میں سے کسی پہ منطبق ہو سکتی ہے. دیکھیے، میں جا رہا ہوں، یہ ردا میری ردا کی اہمیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس کی. یہ ردا میرے شانے سے گر جائے، زمین پہ گر جائے، یا کوئی شخص اسے کھینچ لے، کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہو، یہ شخص طالب علم ہے، یہ شخص ذاکر اہل بیت ہے، خدمت گزار اہل بیت ہے، یہ شخص ہمارا مہمان ہے، یہ شخص دور سے آیا ہے، اور اس کے بعد میں یہاں سے نکلوں اور کوئی شخص بارادہ توہین صرف میری ردا کھینچ لے، قیامت ہے، قیامت ہے، قیامت ہے. واضح ہے نا؟ ایک مہمان کی توہین ہوئی، ایک ذاکر کی توہین ہوئی. مثال عرض کر رہا ہوں. مرتبہ شناسی ہو اگر اور قدریں ہوں، تب مصائب کی المناکی سامنے آتی ہے. ارے کسی نے زہرا سے گستاخی کی، زہرا کون؟ اور کیسی گستاخی! پروردگار آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ حسن اور حسین کو پرسا دیں. ہمیشہ فاطمہ کو حسین کا پرسا دیتے ہیں، آج حسین کو فاطمہ کا پرسا دیں. کل میں نے بی بی کے مصائب کو ذرا تسلسل سے عرض کرنے کی کوشش کی تھی، بس آج بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھوں گا. بی بی کے مصائب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بچپن سے. اپنے بابا کو دیکھا دشمنوں کے نرغے میں، اپنے بابا کو دیکھا کہ پشت مبارک پیغمبر پر کوئی آ کر خس و خاشاک ڈال دیتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا، اور بی بی اس وقت آتی تھیں اور اپنے ہاتھوں سے خس و خاشاک کو دور کرتی تھی. فاطمہ وہ صابرہ ہے، فاطمہ وہ مجاہدہ ہے، فاطمہ وہ شجاع کردار ہے جس کی شجاعت اور صبر نے محمد کو نماز پڑھنے دی. صحن حرم میں، مکے میں، خانہ کعبہ کے سامنے، صحن حرم میں محمد نماز پڑھ رہے ہیں، فاطمہ حفاظت کر رہی ہے. یہ ہے کردار فاطمہ کا، یہ ہے فاطمہ. بابا کو دیکھا ہجوم میں دشمنوں کے، خود بی بی شیب ابی طالب میں رہی، اور اس کے بعد مصیبت پڑی، سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا. المناک واقعات ہیں یہ. ہجرت کے بعد بس اب 2-3 جملے عرض کر دوں.
ہجرت کے بعد بی بی کی زندگی میں سب سے عظیم مصیبت خود بی بی کے سامنے بابا کی رحلت ہے. حضور کی رحلت. یہ حضور کی رحلت ہی تو تھی نا جس کے بعد کبھی کسی نے فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ محمد رسول اللہ کی شہادت تھی. ان کی رحلت تھی کہ پھر کبھی کسی نے فاطمہ زہرا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اب بس ایک جملہ عرض کروں. جب رسول اکرم نے اس دنیا کو وداع کہا اور بی بی کا غم دیکھیے. بی بی کا غم. جب لوگ حضور کو دفن کر کے واپس آئے ہیں تو بی بی نے پوچھا ذرا اس جملے کی المناکی دیکھیے. ہزاروں ہزار بیت مرثیے کے اس ایک جملے پر نثار بی بی کا جملہ ہے. فرماتی ہیں کیف طابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب. ارے تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ رسول پہ مٹی ڈال کے آ رہے ہو. کیا قیامت. کیف طابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب. تم نے رسول پر مٹی ڈال دی. کیا عالم نہ کی, کیا کرنا کی, کیا کرنا کی. اور اس کے بعد فریاد کی وا ابتا اجاب ربہ وا ابتا جنت الفردوس مأوا وا ابتا الى جبرائیل ننعا وا ابتا وا فرقتا. مسلسل گریہ کیا. لیکن بس یہاں پر ایک فقرہ اور عرض کروں. حضور اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ روایت آج بھی میں نے دیکھی ہے, پہلے بھی بارہا دیکھی ہے. حضور نے خود اس دنیا سے مفارقت سے پہلے جیسے حدیث قصہ میں ہے نا روایت, سب کو قریب بلایا, اسی طرح اس وقت سب کو قریب بلایا. حسن یہاں آؤ, حسین یہاں آؤ, زہرا یہاں آؤ, علی یہاں آؤ. اپنا سر مبارک علی کے سینے پہ رکھا اور اس کے بعد بلند آواز سے گریہ کیا. حضور نے بلند آواز سے گریہ کیا. اور جب پوچھا گیا اس وقت آپ بلند آواز سے گریہ کیوں فرما رہے ہیں, کہا میں دیکھ رہا ہوں وہ منظر جو میرے بعد فاطمہ پہ مصیبتیں نازل ہو رہے. رسول اللہ دیکھ رہے ہیں میرے بعد فاطمہ کی کس طرح بے حرمتی ہوگی. فاطمہ کے دروازے پر ہجوم ہوگا, فاطمہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئیں گے. فاطمہ کی رتبہ شناسی اس طرح کی جائے گی کہ فاطمہ پھر زندگی بھر گریہ کرتی رہے گی. وابتا وفرقتا ومحمدا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں مراتب اہل بیت, کردار اہل بیت و سیرت اہل بیت کی معرفت عطا فرما. پروردگار ہمارے دلوں اور ذہنوں کو نور توحید اور نور ولایت سے منور فرما. پروردگار ہماری اس ناچیز سی مجلس اعزاء کو قبول فرما. پروردگار اپنے ولی آخر فرزند زہرا کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.